یہ سوال پوچھا ہے، آج کے دور کا ہر آدمی کا ریلیونٹ سوال ہے، مصروفیات کا دور ہے، معاشی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ پوچھا ہے کہ اس دور میں ایمان کو ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور یہ جو دلوں کے اندر لوگوں کے لیے نیگیٹو تھاٹ، ایک رائیولری، ایک معاصرانہ چشمک اور لوگوں کے ساتھ ایک حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے خاتمے کا کوئی نسخہ کیمیا اگر آپ کے علم میں ہو تو بتائیں۔ یعنی ایسے کوئی نسخے نہیں ہے کہ ایک پڑیا آپ نے کھائی اور سب ٹھیک ہو گیا۔ اپنی اصلاح کا سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچیں تو روز رات کو بستر پر لیٹتے وقت اپنے احتساب کی عادت ڈالیں۔ یعنی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آج دن بھر میں نے کچھ سیکھا، میں نے کوئی عمل کیا تو اچھا کیا یا برا کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا حق مارا، میں نے کسی کے ساتھ حاسدانہ جذبات رکھے، مجھے کسی کے ساتھ دشمنی ہو گئی۔ تو اپنا احتساب کریں اور اپنا احتساب کر کے یہ فیصلہ کریں کہ میں اپنی غلطیوں میں کمی کروں گا۔ دیکھیے، غلطیاں ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، کمی کروں گا۔ اگر یہ عادت ڈال لی جائے کہ آدمی روزانہ اپنا احتساب کرتا چلا جائے تو 10-15 سال میں اگر اللہ اس کو مہلت دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک اچھا بہتر انسان بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ احتساب ہم نہیں کرتے، یعنی ہم جب بستر پر لیٹتے ہیں تو اصل میں جو ہم نے کامیابیاں دوسروں کے مقابلے میں حاصل کی ہوتی ہیں ان میں سرشار ہوتے ہیں، جبکہ کامیابی ہو یا ناکامی ہر صورت میں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اور اپنے احتساب کی عادت ہی ہے جو انسان کو بلند کرتی ہے، بہتر کرتی ہے، اور بے لاگ احتساب، بے رحمانہ احتساب کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اکیلے ہیں، کوئی کسی کے سامنے اعتراف نہیں کرنا، لیکن اپنے سامنے اعتراف کیجئے کہ آج گفتگو میں، بات چیت میں، میاں ہوں تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہوں تو میاں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، انسانوں میں، پڑوسیوں میں نے فلاں جگہ غلطی کی اور میں اس غلطی کی اصلاح کرنے کی صحیح کروں گا۔ تو یہ ایک مرتبہ اس کو عادت بنا کے دیکھ لیجئے، زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ بہت بہتری پیدا ہو جائے گی انسان کے اخلاق اور کردار میں۔ اپنے دین کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کے اندر کوئی جنگ کرنے نہیں آیا، یہ پاکیزگی کی دعوت ہے، پیوریفیکیشن کی دعوت ہے۔ یعنی میرے بدن کو پاکیزہ ہونا ہے، اس کے لیے احکام، میرے کھانے پینے کو پاکیزہ ہونا ہے، اس کے لیے ہدایات، میرے اخلاق کو پاکیزہ ہونا ہے، اس کے لیے تعلیمات۔ تو پاکیزگی میرا دین ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ پاکیزگی دین ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ پاکیزگی کو آپ نے ہدف بنا لیا، اپنے قلب کی صفائی کو ہدف بنا لیا، تو آپ کبھی بھی دین کے معاملے میں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ میں نے یہ بحث کر لی، میں نے فلاں کو نیچا دکھا دیا، میں نے یہ کام کر لیا تو میں اللہ کے ہاں برتر ہوگا۔ بلکہ ہمیشہ اس معیار پر اپنے آپ کو جانچیں گے کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا پیوریفائی کیا، کتنا پاکیزہ بنایا۔ اور دین کی ساری ہدایت کا مرکز، محور وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ یہ تو دو بنیادی باتیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے معمولات میں 3 چیزیں داخل کرنی چاہیے اور ہمت کر کے داخل کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ جس حد تک ممکن ہو سکے، کوئی 1، کوئی 2، کوئی 3، اور اگر اللہ توفیق دے تو 5 نمازیں مسجد میں جا کے پڑھنے کی صحیح کریں۔ اپنے گھر کے قریب اگر مسجد ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تنہا نماز کے مقابل میں جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کی اپنی ایک روحانیت ہے، اور اس سے آپ کو اپنے وجود کو بہت بہتر طور پر سمجھنے اور اپنے پروردگار سے متعلق کرنے کی ہدایت ملتی ہے۔ تو اس کی صحیح کرنی چاہیے۔ یہ نماز جو ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا کہ الصلاۃ لذکری، یہ خدا کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی خدا یاد رہے، بار بار یہ توجہ دلائی جائے کہ تم خدا کے بندے ہو اور ایک بندے کی حیثیت سے جینا سیکھو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس یاد دہانی کے لیے آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اس کے مقصد کو سامنے رکھ کے پڑھیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو مسجد۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ معمول بنانا چاہیے کہ اگر ہفتے میں 1 گھنٹہ، آدھ گھنٹہ بھی ملتا ہے تو آپ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اس کی تلاوت کریں، جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ چند آیتیں ہی صحیح، 1 آدھ حصہ ہی صحیح، جتنا بھی ممکن، لیکن اس کو معمول بنانا چاہیے۔ یعنی جس طرح ہم زندگی کے باقی معاملات کو معمول بناتے ہیں تو ہفتے میں 1 گھنٹہ ہی، آدھ گھنٹہ طے کر لیں
کہ اس میں مجھے اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، وہ آپ فیصلہ کر لیں گے تو بتایا جا سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں کیا کیجیے، دوسرے مرحلے میں کیا کیجیے، پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب سے زندہ تعلق ہر مسلمان کا ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ اس سے ہدایت حاصل کرتا رہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ جائزہ لیتے رہیے کہ آپ کی صحبت کیا ہے، کن لوگوں سے ملتے ہیں، کن کے پاس بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی صحبت کے معاملے میں محتاط نہیں رہتے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح رکھ سکیں۔ تو ہدایت کی ہے کہ کونوا مع الصادقین، کوشش کرو کہ صدق اور صفا والے لوگ جو ہیں، یعنی بے شک وہ مردود حرم ہوں لیکن ہوں اہل صفا، ان کے ساتھ صحبت رکھنی چاہیے۔